بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى خَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ الحدیث۔ اور روزے دار کے منہ کی بو زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے، اور روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی ایک کو روزہ ہو پھر فحش گوئی نہ کرے اور بیہودگی کے ساتھ آواز بلند نہ کرے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے جھگڑا کرے یا اسے لڑنے لگے تو پھر یہ کہہ دے کہ بے شک میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے، یعنی کہ تمامی خوشبوؤں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے مراد وہ ہے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بخارات اٹھتے ہیں، بو محسوس ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بدلہ مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یہی مراد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، صرف اور صرف روزے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا۔ اور نمبر 2 فرمایا الصیام جنۃ، فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی نقصان سے، کسی بیہودہ چیز سے، کسی مضر چیز سے بچا جا سکے، تو ڈھال، روزہ بھی ایک ڈھال ہے۔ روزے کے ذریعے آپ اور ہم گناہوں سے بچتے ہیں، بدکاریوں سے بچتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اور جہنم کی آگ اور جہنم کے تمامی عذابات سے بچتے ہیں۔ تو روزہ ایک بڑی ڈھال ہے، جب تک اس کو قائم رکھا جائے یہ بڑی ڈھال ہے، اس سے بنا ہر بیہودہ چیز سے بچتا ہے۔ روزہ ایک بڑی ڈھال ہے، اس لیے کہا گیا الصیام جنۃ۔ دوسرے حدیث میں الصوم جنۃ بھی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یہاں جمع کا صیغہ بیان فرمایا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ روزے دار کو کیا کرنا چاہیے، فرمایا کہ روزے دار کو بیہودہ گفتگو نہ کرنی چاہیے، فحش گوئی نہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی روزے دار کے ساتھ جھگڑا کرے یا اسے لڑنے لگے تو روزے دار نے اسے جھگڑا نہیں کرنا، اسے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اسے صرف اور صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ بھائی میں روزے سے، مجھے روزہ ہے، تو اتنا ہی کہہ دینا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو تمام زیادہ پسندیدہ فرماتے ہیں۔ تو اس عمل کے آداب بھی یہی ہیں کہ تمام جو بیہودہ باتیں ہیں، جو بیہودہ عملیات ہیں، جو لغویات ہیں، روزے دار کو اس سے بچنا ضروری ہے، روزے دار کو ان سے بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لغویات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہماری عبادات کو ریاکاری سے اور ہر ایسی چیز سے جس سے عبادات پر اثر ہو، غلط اثر پڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری عبادات کی حفاظت فرمائے، ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری رمضان کی تمامی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔